میں اکثر کہا کرتا تھا کہ مرزیا تو ایک کمرے چ بنے ہوئے ہیں اور تو صرف یہ نیٹ کی وجہ سے یوٹیوب کی وجہ سے لوگوں کے دماغ خراب کرنے میں چند ایک آوارہ لڑکوں کے کامیاب ہوا ہے. جڑے دن نیٹ بند ہو گیا یا تو بند ہو گیا نا تے 6 دنوں تو بعد تو لبنا نہیں. آج میری بات نوٹ کریں سارے حضرات, سوشل میڈیا پر رہنے والا بندہ 6 دن زندہ رہ سکتا ہے, اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے. بڑے بڑے واقعات پاکستان میں 6 دنوں تو بعد مک گئے, کدھر گئے پتہ ہی کوئی نہیں. سوشل میڈیا دی اے عمر ہے, یہ سوشل میڈیا پہ دا. ہن دیکھو اج 16واں دن جے نو بند ہوئے نو, اج 16واں دن جے تے ایدا لگدا جدا کہ یزید نہیں سی ہوندا تے مر گیا تے مو گیا. ایدا ہی کہ مرزا ہوندا سی تے مر گیا تے کدھر گیا کلپ تے کدھر گئی بک بک تے کدھر گئی توے مک گئی نا. بس میں جو بات کہہ رہا ہوں کوئی بندہ دے پیچھے نہیں گیا. آپ کے محلے میں بھی اگر کوئی اس کا سننے والا ہے تو اسے ابھی پیغام پہنچاؤ. جانا سی نا ہونا مبدا اظہار کرنا. میں نے تو کہا تھا کہڑے بندے دے پیچھے لگ گئے ہو جہاں نہ کوئی مرکز نہ امام نہ تانوں مل سکتا ہے نہ تواڈے ال آ سکتا ہے. انہیں تانوں اچھا اگلی بات بھی بتاؤں, ناراض نہ ہونا. میں صرف ان بچوں کو یہ کہوں گا پورے محلے دی تلاشی لے لو جیڑا مرزے نو سندا ہے نا جی, مرزا سمجھدا سی بھی یہ سارے میرے نال نے اے یوتھ. میں کہا جھوٹا, معذرت کے ساتھ کیونکہ جڑے مرزے دے فالوور نے, میں کہا مرزیا تو آ کے انہاں دی گلی جو پتہ کر رہا, اے تے اپنے پیو دے نہیں بنے, تیرے کتھوں بنن گے؟ یہ وہ آوارہ قوم ہے, وہ تے تیری نہیں بنی, دینا دی کیویں بنے گی؟ پوچھی نا تینوں بھول ہے. میں کہ اگر دیکھنا ہے نا کوئی کسی کے ساتھ ہے تو پیر الیاس قادری کو دیکھ لو کتنے ساتھ ہیں. دیکھنا ہے نا کوئی ساتھ ہے تے بابے خادم رضوی دیکھ لو کتنے ساتھ نے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ میں صرف اشارہ دے رہا ہوں. انہیں تماشا بنایا, کہندا 3 ملین فالوور ہیں, 3 ملین ماشاءاللہ, ایک بھی نہیں پیچھے گیا. انہوں کہندے نے گندی اولاد نہ مدن سواد, انہوں کہندے کوئی نہیں پیچھے گیا. میری طرف سے کسی شخص کو اجازت نہیں ہے قانون ہاتھ میں لے, کوئی پبلک پروٹیسٹ کرے, کوئی میرے حق میں کوئی بینر لگانا, بالکل میری طرف سے کوئی اجازت نہیں کسی کو. ہمارا جتنا کام ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہے. ہم کوئی ملیشیا بھرتی نہیں کرنا چاہتے. ہم اس وقت بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف تھے جب ہمارے ریاستی اداروں نے انہیں گود لیا ہوا تھا. تو ہم اس منافقانہ طریقے پہ نہیں چل سکتے کہ جس چیز کو ہم خود برا مانتے ہیں وہ خود اڈاپٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں, ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے. میں نے آپ کو کئی سالوں سے بتایا کہ ہم جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ دنیا میں صرف پاکستان میں ہو سکتی ہیں اور کہیں نہیں ہو سکتی. تو اس کام کو اس طریقے سے چلنے دیں. یہ کولڈ وار ہے, اس کو بالکل ہارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی آپ کو جو ادھر ادھر مختلف لوگوں کی چیخیں کوئی ایکٹیویٹیز نظر آتی ہیں نا, اس سے آپ صرف نظر کریں. ان سارے معاملات کو ہم قانونی طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اوپر سے لے کے نیچے تک. وہ چل رہے ہیں جب ہی ہمارے مخالفین کی چیخیں نکل رہی ہیں نا. ہاں, تو آپ ان چیزوں کو دار ارکم جیلم کی اکیڈمی پہ چھوڑیں کہ کیا اسٹریٹجی بنانی ہے. لہذا اس قسم کی کسی کو کوئی غل غباڑہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کسی مسجد کے باہر کسی مولوی کے بارے میں کوئی وی لاگ بنانے کی, کوئی کسی کو گالی گلوچ کرنے کی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بھائی آپ انجوائے کریں. آپ کولڈ وار ون کیے ہیں تو جان بوجھ کے آپ نے اس کا رخ بدلنا ہے. ہماری اس دعوت کی کامیابی کی جہاں کئی ایک وجوہات ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں معاملات کو ان اٹینڈڈ چھوڑتا ہوں. کبھی بھی میں پبلک کے اندر اس کو اس طریقے سے نہیں لے کے آتا جو میری ذات سے متعلق ہوں یا ہماری اکیڈمی کی سیکیورٹی سے متعلق ہوں. ضرورت ہی کوئی نہیں. آپ چپ کر کے اپنا کام کریں. یہ پانی کے بلبلے ابھرتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. اب چونکہ سوشل میڈیا زیادہ پھیل گیا اس لیے آپ کو زیادہ یہ خبریں ملتی ہیں, ورنہ ہمارے ساتھ یہ شروع سے ہی ہو رہا ہے, آج سے نہیں. مارچ 2013 کے اندر 350 بندہ ہماری اکیڈمی میں گھسا دیا تھا جیلم کے لوکل بریلویوں نے, جب ہم چند گنتی کے لوگ اندر ہوتے تھے. کیا کر لیتا ہے کوئی ایسے؟ کچھ بھی نہیں ہونا. ہماری ایک فون کال کی مار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نیچے کتنی سیکیورٹی لگی ہوئی ہے, دونوں طرف سے روڈز کے اوپر کتنی پولیس کی گاڑیاں ہیں, ایلیٹ فورس درجنوں کی تعداد میں ڈیپیوٹ کی ہیں. یہ میں نے نہیں بلوائے ہوئے. ہاں, یہاں پہ آگے کوئی اگر غلط ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے نا تو وہ میرے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ ہم تو کولڈ وار کر رہے ہیں. یہ انتظامیہ کے ایشوز ہیں. اگر امبیرسمنٹ ہوگی وہ ان کی ہوگی, ہماری کوئی نہیں. میرے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اگر کوئی بندہ گالی گلوچ کرتا ہے یا نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں آپ کو پتھر مار کر لہو لہان کیا گیا طائف کے اندر, تو یہ کوئی امبیرسمنٹ والی بات ہے؟ مجھے بتائیں. نہیں. آج جو بادشاہ دنیا میں 2 ارب کے قریب لوگ, اب جو نیا فگر آیا, ان کے دلوں پر اس شخص کی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ابو جہل کو کوئی نہیں جانتا بھائی, اگر جانتا ہے تو میرے نبی کی نسبت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے.
مجھے اپنے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات جو میں صرف اپنے قریبی دوستوں کو بتاتا تھا، اب میں پبلکلی بھی آپ کو بتاتا ہوں، وہ یاد آئی. وہ اکثر اپنی ویڈیوز میں کہا کرتے تھے کہ جو شخص بھی رسول اللہ کے پیٹرن پہ دعوت شروع کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے ان کا پیغام ان کی امت تک پہنچائے گا، اس شخص کو ان تمام حالات و واقعات سے گزرنا پڑے گا جن سے رسول اللہ کو گزرنا پڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر اس وقت عبداللہ ابن ابی منافق تھا نا، تو ہماری اس دعوت میں بھی عبداللہ ابن ابی کی طرح کے منافقین آئیں گے. فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں چونکہ وحی کی تائید حاصل نہیں، ہم کسی کو منافق نہیں کہیں گے، ہم مسلمان اسے کنسیڈر کریں گے. مر جائیں گے، جنازہ بھی پڑھیں گے، دعا بھی کریں گے ان کے لیے. اگر رسول اللہ کے مقابلے پہ ابو جہل تھا، ہمارے مقابلے پہ بھی ابو جہل آئیں گے. اگر رسول اللہ کے ساتھیوں میں دلیر لوگ تھے، ہمارے اسٹوڈنٹس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے مجاہد دلیر موجود ہوں گے. اگر وہاں پہ کوئی کمزور لوگ تھے تو یہاں پہ بھی موجود ہوں گے. وہ سارے کے سارے حالات و واقعات وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے. میں تو پریکٹیکلی وہ ساری کی ساری دعوت جو ہے نا، وہ عمر سیریز میں جو انہوں نے فلمائی ہے، میں وہ انجوائے کر رہا ہوں. میں پن پوائنٹ بھی کر سکتا ہوں کہ ہماری اس دعوت میں عبداللہ ابن ابی کون ہے، ابو جہل کون ہے، لیکن پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں. انجوائے کریں ان چیزوں کو اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد کو ان لوگوں نے جس گمراہی میں رکھا، وہ تو بےچارے جہاں گئے یا گئے، آپ لوگ بچ گئے. جس طرح وہ آپ کو پتا ہے جب نبی علیہ السلام مکے میں داخل ہوئے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہوگی، صحابیاں، تو انہوں نے کس طرح وہ بت گرائے اور پھر وہ روئیں اور انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس بات پہ روؤں کہ میں اپنے باپ اور بھائیوں کے قتل کا بدلہ محمد سے نہیں لے سکی، یا اس بات پہ روؤں کہ میرے باپ اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں. اس وقت تو حق کھل گیا ان پہ، لیکن اس سے پہلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آپ سے بدلہ لینے کے لیے اپنے باپ اور بھائیوں کا تیار بیٹھی تھی. اللہ نے قسمت بدل دی. آپ بھی ان کی طرح اس چیز پر خوش ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد جہاں بھی گئے وہ اللہ کے سپرد، لیکن کم از کم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس شخص کے ساتھ جوڑ دیا جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تھوڑی کامیابی ہے. تو میرے بھائی یہ کولڈ وار ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے ہمیں زیر کرنے کا اللہ کے فضل سے. یہ کہتے تھے مشہوری کے لیے کر رہا ہے، اور اللہ کے بندو تمہارے تمام ٹی وی چینلز کے چاہے سیاسی پروگرام ہو چاہے مذہبی پروگرام ہو، تمہارے سارے بڑے بڑے علماء نام لیے بغیر پوری دنیا میں جتنے، ان کے پروگرام دیکھ لو، ہمارے اس پلیٹ فارم سے زیادہ کسی کی ویورشپ ہے؟ الحمدللہ. جبکہ کوئی مدرسہ نہیں، کوئی مدرسے کے اسٹوڈنٹ نہیں بھرتی کیے ہوئے، کوئی چندہ بک نہیں، کوئی مسجد نہیں، اور اس سے بڑھ کر چندے ان کو دیتے ہیں، نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. یہ سارے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، ہم ان سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. تھوڑی کامیابی ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ کولڈ وار ہے، ہم ون کر رہے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ادھر ادھر اپنی ایکٹیویٹیز میں پڑھنے کی. ٹھیک ہے، رہ گئے قانونی معاملات، وہ صرف جیلم اکیڈمی دار ارکم نے دیکھنے ہیں. ہم ساری باتیں پبلکلی نہیں ڈسکس کر سکتے کہ ہم قانون معاملات کو کس لیول کے اوپر مینج کر رہے ہوتے ہیں آئین اور قانون کے دائرے کے اندر. بس ان چیزوں کو پبلکلی ڈسکس کرنے سے ان کی چیخوں کے ساتھ کچھ اور بھی نکل جائے گا. اس لیے ان کو کم از کم اس قابل رہنے دے کہ یہ نماز تو پاک صاف کپڑوں میں پڑھا کرے نا جو پڑھتے ہیں. تو اس لیے نا ان چیزوں کو پبلکلی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ اپنا کام جاری رکھیں جس طریقے سے بھی ہے، کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی. تو یہ دعوت میں جو اس قسم کے معاملات آتے ہیں نا، یہ آتے ہیں. ابھی تو آپ دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ جہاد اور قتال کی جو سب سے بڑی آزمائش ہے اس سے ہم نہیں گزر رہے. کنٹریز بن چکے ہیں، ملکوں کی فوجیں ہیں، ورنہ
آپ ذرا صحابہ کرام اور اہل بیت کی قربانیوں کو دیکھیں. وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بیویوں کو چھوڑ کے جانصاری کے ساتھ میدان جنگ میں جاتے تھے. واپسی پہ ان کی لاشیں بھی مسلح ہوئی بھی گھر واپس آتی تھی. آپ کو تو یہ نہیں کرنا پڑ رہا. تو 4 گالیاں اگر کوئی سن لیتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شکر کرے کہ ہم انگلی کٹا کے صحابہ کرام کی جو وہ لمبی لائن ہے اس میں اینڈ میں جا کے بھی کھڑے ہو جائیں. اہل بیت کی قربانیوں کی جو لائن ہے اس میں اینڈ پہ بھی جا کے کھڑے ہو جائیں، انگلی کٹا کے شہید بن جائیں. تو اور کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے. تو ہمیں تو ان تکلیف سے بھی نہیں گزرنا پڑ رہا اس لیول کی. باقی رہ گئی ذہنی کوفت، وہ ٹھیک ہے، ہوتی ہے. اس کے لیے قرآن میں آیا، آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہاں وہ واضح ہے سورہ آل عمران میں. جب مسلمانوں کو خبر پہنچتی ہے کہ مخالفین اس قسم کے دھوکے بازیوں سے کام لے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے. ٹھیک ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اصحاب الکہف کی وہ دعا، ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ اتنی دعائیں ہیں، یہ پڑھیں اور اپنے دعوت کے کام کو لے کے چلیں. ان لوگوں کا غصہ بالکل جینون ہے. جب یہ بند گلی میں آ چکے ہیں تو غصہ نہ کھائیں تو کیا کریں؟ مجھے بتائیں، جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ کو نگاہیں نہیں اٹھانے دیتے تھے اور کہتے تھے ہم ڈیفائن کریں گے کون عاشق رسول ہے، آج دیکھیں بیگی بلی میرے سامنے بنے ہوئے ہیں، مجھے کلیریفیکیشن دے رہے ہیں چشتی رسول اللہ کی. ہائے ہائے، کبھی آپ لوگوں نے سوچا تھا یہ دن بھی آئے گا؟ وہ دیوبندی جو کہتے جی ہم حق 4 یار کے ماننے والے ہیں، آج ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ بھائی تم حق 4 یار کے ماننے والے نہیں ہو، تم صرف 3 یاروں کے ماننے والے ہو، وہ بھی صرف زبانی حد تک. اصل میں تم اپنے ماموں کے ماننے والے ہو. ہاں، اگر حق 4 یار زندہ باد ہے تو حق 4 یار کے خلاف کھڑے ہونے والے زندہ باد نہیں ہو سکتے. ہاں سمپل ہے. رہ گئی ان لوگوں کی صحابیت، عزت وہ اپنی جگہ ہے. ہاں ہم رافضی نہیں ہیں، ہم عمار ابن یاسر والے شیعہ ہیں جنہوں نے بخاری میں کوفے کے منبر پہ خطبہ دیا تھا اور اوپر والی سیڑھی پہ انہوں نے حسن ابن علی کو بٹھایا ہوا تھا، خود نیچے کھڑے ہوئے حالانکہ وہ سینئر تھے. اہل بیت کا احترام کیا اور کہا کہ لوگوں، سیدہ عائشہ بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں اور وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی ان کا مرتبہ کوئی کام نہیں کر سکتا، ہماری ماں ہے. لیکن اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو، کیونکہ یہاں امیر المومنین کی اطاعت ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، مرتبہ نہیں کام ہونے دیا، عزت دی. صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے دنوں میں مجھے رسول اللہ کی اس حدیث نے بڑا نفع پہنچایا جب کسرا کے لوگوں نے ایک عورت کو اپنا حاکم بنا لیا تھا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنی بھاگ دوڑ کسی عورت کے حوالے کر دے. اور واقعی ایسا ہوا، وہ پھر پرشین امپائر گر بھی گئی حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نے بھی ارادہ کیا تھا کہ میں سیدہ عائشہ کا ساتھ دیتا، لیکن مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، میں ان کی حمایت سے پیچھے ہٹ گیا. اندازہ کریں، رسپیکٹ اپنی جگہ. اور دوسرا دیکھیں، صحابہ کرام کا ہمارے والا عقیدہ تھا کہ جسے فٹ اسے گفٹ. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ وہ کسرا کی عورت تو آگ کی پجاری ہے اور حضرت عائشہ سے آپ ان کو کمپیئر کر رہے ہیں. اس زمانے میں یہ 2 نمبریاں نہیں ہوتی تھی. اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. یہ آج کل مولویوں نے ڈکوسلا مچا دیا ہے کہ کوئی صحابہ کو گالی دے وہ رافضی، اور جو صحابہ کے دور میں عام صحابہ کو نہیں، مولا علی کو گالیاں دے وہ رضی اللہ عنہ، ضرور کہ رضی اللہ عنہ. لیکن ساتھ بتائیں کہ ان رافضیوں اور ناسبیوں کا باپ، مشترکہ باپ وہ ہے. اگلے دن مجھے مولانا طارق جمیل صاحب کی کال آئی، اتنے ایکسائٹڈ ہوئے تھے. میں خود کبھی ان کو کال نہیں کرتا، مصروف آدمی ہے، پھر صحت کے ایشو ہیں. تو مجھے کہا کہ میں مجبور ہو گیا ہوں، وہ تمہارا کلپ میں نے وہ شارٹ کلپ ایک چینل پہ چڑھا ہوا تھا، لاکھوں لوگوں نے وہ دیکھا ہے.
وہ جو ٹی ایل پی کے رپورٹر یہاں آئے تھے نا جبرار بھائی, جو میں نے ان کو انٹرویو دیا تھا, اس میں سے ایک بندے نے کلپ کاٹا, وہ ہمارے غلام محی الدین بھائی نے راہ ہدایت پہ چڑھایا ہوا ہے, شیعہ فرقہ کیسے بنا, یہ اس کا ٹائٹل ہے. وہ انہوں نے کلپ دیکھا جس میں نے بولا تھا کہ شیعہ جو ہے یہ ناسبیوں کی بائی پروڈکٹ ہے, اگر مولا علی پر لعنت نہ ہوتی ممبروں پر, یہ شیعہ پروڈیوس نہ ہوتے. کہتے ہیں یار اس بات نے مجھے بڑی خوشی دی کہ تم نے صحیح چیز ہائی لائٹ کی ہے, تو میں نے مجبوراً تمہیں فون کیا ہے اس کے لیے. یہ جملہ میں نے آج تک کسی کے منہ سے نہیں سنا تھا, تم نے یہ پہلی دفعہ یہ جملہ بولا, یہ میرے دل کی آواز تھی. کل تک یہ کہتے تھے نہیں جی وہ تو تنقید ہے جی, مسلم شریف میں سب کا لفظ ہے, ماموں نے سب کا کہا تھا. بھائی تمہارے ابن تیمیہ نے خود منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ سب کرنے کا کہا, نہیں وہ سب کا مطلب تنقید ہے. اچھا خلفائے راشدین پہ تنقید کرنے کا حکم, اور بھائی مسلم شریف میں آگے پڑھ لو, یہ 6220 تھی, 6229 میں ہے لعن اللہ وبت تراب, اور حاکم وقت بنو مروان میں سے یہ کام کروا رہے, عام آدمی نہیں, ممبر پہ بلا کے صحابہ کو کہہ رہے کو ابو تراب پہ اللہ کی لعنت, نعوذ باللہ. ہم بس اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ جنہوں نے مولا علی علیہ السلام پر لعنت کروائی, ہاں ان پر, ان کے ماننے والوں پر, ان کا جھوٹا دفاع کرنے والوں پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, اور ان سب کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو. اور اللہ تعالی ہمارا حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان, خلفائے راشدین, اشرا مبشرہ, اصحاب بدر, اصحاب احد, اور اہل البیت علیہم السلام اجمعین کے ساتھ ہو, آمین. ٹھیک ہے, کہتے ہیں جی ہم پہ لانتے بیٹھتا ہے, اس کا مطلب ہے تم مان گئے ہو کہ تم نے اور تمہارے بڑوں نے یہ کام کروائے. تم لانتے بھیجو نا, میرا نام نہ لو, جو میرے اندر خرابیاں تم سمجھتے ہو وہ کہہ کے لانتے بھیجو, میں نہیں برا مناؤں گا. کیوں؟ اگر تم صحیح بھیج رہے ہوگے تو میں اصلاح کر لوں گا, اور اگر تم غلط بھیج رہے ہوگے تو میرے پہ تو بھیج ہی نہیں رہے ہوگے. جیسے آپ کو پتا ہے نا, بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ دیکھو اللہ نے مجھے کیسا محفوظ کیا ہے کہ کافروں نے مشورہ کیا کہ محمد کا تو مطلب ہی ہے جس کی تعریف کی جائے. تو انہوں نے کہا جب ہم محمد کہہ کے ان کو برا کہتے ہیں تو ہم خود ہی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے نبی علیہ السلام کا نا ایک نک نیم رکھ دیا, مزمم. ابو جہل نے مزمم نام رکھ دیا, یعنی جس کی مذمت کی گئی. ان کا بھی یہ تقیہ کلام تھا, بجائے یہ کہنے کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھیوں کا یہ کرنا ہے, انہوں نے کہا مزمم کا کرنا یہ ہے, مزمم کے ساتھی یہ کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ نے مجھے کیسا محفوظ کیا ہے, یہ تو مزمم کو کہہ رہے ہیں, میں تو محمد ہوں. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے, اگر تم نہیں ہو ناسبی تو کیوں چیختے ہو؟ دیکھو تم مجھے رافضی کہتے ہو, میں تو نہیں چیختا, میں کہتا ہوں بھائی رافضی, تم شیعہ دوست اور انجینئر رافضی, میں تو انجوائے کر رہا ہوں, مزید ایکسپوز کر رہا ہوں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اس لیے کسی چیز سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی پریشانیوں کو انجوائے کریں آپ, ہاں انشاءاللہ تعالی. اور دعوت سے ڈیویٹ نہیں ہو, اپنی سارا فوکس دعوت پہ رکھیں. تو یہ ان کی چیخیں آپ سنیں, بس یہ کچھ کر سکتے. باقی جو یہ آئے دن عدالت میں بھی اور آگے جگہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب یہ ہیں, انجینئر صاحب یہ ہیں, اور پھر یہ مناظروں کی بھی آفر کرتے ہیں. بھائی میں تو تیار ہوں, اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا ہے تو بڑوں کو لانچ کرو, چھوٹوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے ہم. ہاں, جب تمہارے فرقوں کی مساجد کے اندر نمازیوں کی تعداد سے زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں دنیا میں, تو میں تمہارے گلی محلے کے بچوں کے ساتھ بیٹھوں گا, اور پھر تم خود ہی کہتے ہو اس نے ایک فرقہ بنایا ہے. تمہارے بقول اگر یہ فرقہ ہے نعوذ باللہ, تو اس فرقے کا بانی پھر میں ہوں نا, تو لاؤ تم اپنے بڑے لانچ کرو. بریلوی لے کے آ جائیں مفتی مجیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ کو, دیوبندی لے آئیں مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو, اور اہل حدیث لے آئیں ساجد میر صاحب کو, اور شیعہ نے لانا ہے تو ساجد نقوی صاحب کو لے آئیں. آئے, میں قدموں میں بیٹھوں گا, بات کریں عقیدہ توحید پہ, ختم نبوت کے اوپر. ٹھیک ہے, میں تو سب کو مسلمان سمجھتا ہوں, تم لوگ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے نا, آج میری نفرت میں کٹھے ہوئے ہو, لیکن ابھی بھی کٹھے ہیں, مسلمان نہیں ایک دوسرے کو سمجھتے. وہ کہتے ہیں ہم کافر نہیں کہیں گے ایک دوسرے کو, الفاظ غور کریں, ہم کافر نہیں کہیں گے, یعنی ہے وہاں لیکن کہوں گے نہیں. ہاں, میں نے کہا تھا نہیں لکھو کہ یہ سارے فرقے مسلمان ہیں, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سارے مسلمان ہیں, ساروں کو چندہ دینا جائز ہے, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا جائز ہے,
कोई तैयार हुआ? अब मेरे किसी स्टूडेंट ने मुझे गिला नहीं करना कि मैं उलमा के साथ नहीं बैठता, मैं नियो टीवी पे बैठा और आपने देख लिया इनका क्या असर हुआ है। एक्सपोज हो गया, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं झग्गे लै गए। अच्छा, जब वो स्टूडियो रिकॉर्डिंग हुई ना, तो इन्होंने मौलवियों ने अपने ग्रुपों में कहा, ओए इंजीनियर की दुर्घट बना दी हमने, अभी प्रोग्राम अनकरीब अपलोड होने वाला है। हमें लोग मैसेज कर रहे जी क्या हुआ? मैंने कहा यार कुछ भी नहीं हुआ, दुर्घट तो उन्होंने अपनी खुद बनवाई है। वो कहते हैं नहीं हमने इंजीनियर के साथ। अच्छा, वो ये समझते हैं कि 3 घंटे के प्रोग्राम में इंजीनियर साहब को सिर्फ हम 5-6 मिनट बोलने दिया, हमने बोलने ही नहीं दिया तो ये हमारी कामयाबी है। उनको पता नहीं है कि मैं तो 30 सेकंड में किला ठोक के रख देता हूं और तुम्हारे सारे वैसी किस्म के दरिंदे जो है ना उस किले पे बांध देता हूं। मुझे तो लंबी जरूरत नहीं है, बाकियों वो चुप कराता था और मैं अपनी बात करके था, मेरी बात कंप्लीट, डैमेज हैज बीन डन। हाँ, तो मैंने अपने स्टूडेंट से कहा यार सब्र कर लो, प्रोग्राम ऑन एयर तो होने दो। प्रोग्राम ऑन एयर हुआ। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई मजहबी प्रोग्राम कभी, वैसे तो इनके मजहबी प्रोग्राम कहां से हिट होते हैं, वो जमाने थे जब कभी डॉक्टर तैयब कादरी साहब टीवी पे आते थे या डॉक्टर इसरार साहब, और लोग सारे काम छोड़ के उनकी वीडियो सुनते थे। मैं ज़िया-उल हक के दौर की बात कर रहा हूं। मजहबी प्रोग्रामों ने क्या वायरल होना है, आप तो लोग देखते ही कोई नहीं। वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा वायरल होने वाला प्रोग्राम, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप, जब वो हुआ, अब इन्होंने बैनर लगाए हुए नियो टीवी का बाइकआउट कर दो। हाय मैं सदके जावा, ओए एक टिकट 2 मजे, मैंने तुम्हारे एक टिकट का एक मजा भी खराब कर दिया है। हाँ, जो तुम ले रहे थे, यानी कि दोनों खराब कर दिए, एक भी नहीं लेने दूंगा। तो ये आप देखें, जब वो चीज होती है तो फिर क्या तो अब आप लोगों ने कोई गिला शिकवा नहीं करना। जी टीवी पे सुलह हसन पे हुआ प्रोग्राम, देख लें कैसे मोबाइल खोल के दीसा में लब देना आखिरी टाइम, जिस तरह नलायक स्टूडेंट ना पेपर से 2 मिनट पहले किताबा खोल के इंजन भेज देने, ओए फिर भी सपली आनी थोड़ी तैयारी करके, वो तो पता नहीं कितना बैठे हो। हाँ, ओए तुहाडा इब्ने तैमिया, तुहाडा आला हज़रत, तुहाडा अशरी थानवी भी कबर तो निकले ना, वो भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि उन्होंने भी सिर्फ बुजुर्गों की कहानियां नकल की हैं। कुरान हदीस पढ़ा होगा तो बैठेंगे ना, वहां तो बात हो रही कुरान हदीस की। कोई शेर पढ़ रहा है, कोई अल्फाजी कर रहा है, अल्लाह दे बंदे हो, प्रोग्राम हजरत हसन इब्ने अली के ऊपर है ते कहानियां कर रहे हो, हदीसां उन्होंने साहबा की याद सन, और जो याद सी तो वही कुछ बयान करना सी ना उन्होंने। उन्हें क्या पता था कि आगे प्रोग्राम जो है वो हसन इब्ने अली पे है, तो इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं, हमारी कहानी नहीं चलेगी। आपको पता है अगले जमानों में जिन लोगों को ज्यादा सवाल याद नहीं होते थे ना, तो अगर पेपर में 5 सवाल है ना, वो 5 सवालों की जगह एक ही सवाल लिख के सिर्फ हेडिंग्स चेंज करते जाते थे, क्योंकि टीचर्स के पास भी टाइम नहीं होता था, वो गिट्ठा नापते सन तो पास भी हो जाते सन। इन्होंने समझा असी 2-4 साहबा के बारे रिवायत याद कीतियां ने, चाहे अहले बैत पे प्रोग्राम हो चाहे बुजुर्गों पे, हम वो सुना देंगे और गिट्ठा नाप के तो कामयाब हो जाएंगे। इस तरह तो नहीं होगा। और सुलह हसन के ऊपर जो ढकोसला इन्होंने किया था वो मैंने एक्सपोज किया। मेरा ख्याल है अब इसके बाद मुझे किसी के साथ बैठने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी ये चूंकि मुख्तलिफ FIRs के जरिए, मुख्तलिफ चीजों के जरिए उभारते हैं कि जी इंजीनियर साहब को गवर्नमेंट बिठाए, तो मैं आज ये अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि मैं गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा प्रोग्राम अरेंज करती है तो मैं बैठने के लिए तैयार हूं। शर्त यह होगी कि इनके बड़े बैठेंगे, यानी बरेलवियों के मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, देवबंदियों के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, अहले हदीस के साजिद मीर साहब, अहले तशय्यो के साजिद नकवी साहब। ठीक है, अगर बड़े नहीं बैठते तो मुझे जरूरत ही नहीं है भाई। इनके बड़े और छोटे, जिंदा और मुर्दा, सबकी व्यूअरशिप मिलाएं, उससे ज्यादा मेरी एक अकेले प्लेटफॉर्म की, हमारे एक चैनल की है। यह भी मेहरबानी है कि मैं बैठ रहा हूं, वरना मुझे कहना चाहिए अपने बुजुर्गों को कब्रों से निकाल के मेरे साथ बिठाओ, क्योंकि वो जिंदा तो होते हैं ना। अगर यार वो कासम नौतवी कब्र से निकल के देवबंदियों की 2 मौलवियों की सुलह करवा ले यार, एक बार मेरे से भी काट लो उन्होंने बात, कटो बार हो लीजिए कोई बाबा निकलना। क्योंकि बाबा तैयार हो जाओ, आप बाबाओं के बाबा आ रहे हैं। बाबाओं के बाबा आ गए हैं, बाबा तैयार हो जाओ। हूं क्यामत तू पहले से कबर तो निकल दे, उदो भी निकलेंगे डरन गए इधर उधर, इंजीनियर साहब तो नहीं किसे फिर रहे गए। ठीक है ना, तो मैं तैयार हूं, गवर्नमेंट लेवल पे हो, बड़े बैठेंगे और लाइव चलाओ और बुनियादी कायद पे बात करो।
बुनियादी कायद, अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत व खत्म नबूवत, अकीदा आखिरत, और फिर बुजुर्गों ने जो तकफीरी सोचें थी वो डिस्कस करो। मुझे बताएं, ये लोग तैयार हो सकते हैं? कहते हैं कि जी वो हमारे बड़े ये कर गए थे तो आप क्यों हाईलाइट करते हैं? भाई अगर अल मुहन्नद अल मुफन्नद, हुस्सामुल हरमैन, अल बरेलविया, ये किताबें मैंने किसी गार से दरियाफ्त की होती हैं, किसी कुएं की तह से निकाली होती, फिर तो तुम मुझे गिला करो। तुम लोग छाप रहे हो और टेक्स्ट बुक के तौर पे पढ़ाते हो अपने आने वाले बच्चों को, ताकि वो तुम्हारे फिरकों की शैतानी औलाद बन के आगे सिलसिला चलता रहे। तो मुझे क्यों गीला कर रहे हो? तो जिन जिन बुजुर्गों ने जिन जिन अल्फाज के साथ एक दूसरे को इस्लाम से निकाला था ना, उन बुजुर्गों की रूहानी औलादों को उन्हीं अल्फाज के साथ अपने बुजुर्गों से ऐलान बरात करना होगा, तब प्यामे पाकिस्तान मुकम्मल होगा। ये जाली प्यामे पाकिस्तान अपने कॉल रखो। हाँ, और आपको बताइए कभी भी तैयार नहीं होंगे। ओ अल्लाह के बंदो, इनकी चलाकियां, इनकी होशियारियां, ये आम दुनियादार लोगों को, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को, इन लोगों को नहीं समझ आ सकती। वो हमें पता है, हम तो सूंघ के बता देते हैं ये किस स्टेशन से बोल रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं और इसमें इन्होंने क्या चलाकी है। हमारा एक गर्म तौलिया इन सारों के चेहरों से निकाब उतार देता है। उतरा है ना? तो अगर फिर भी शौक है, बड़ों को निकालो, बैठेंगे इंशाल्लाह। और आपको पता है कभी भी नहीं बैठेंगे आप लोग, तो आप बिल्कुल गिला ना करें, बैठे हैं तो आप हालत देख लें। 2 मिनट नहीं ये बोलने देते, इन्हें पता होता है 2 मिनट में ही हमारा काम हो जाना है। हाँ, सब एक्टिंग करके एक दूसरे को बस वो लेपा पोती कर रहे होते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये जो पोस्टें भी बनी होती है ना, पोस्टों पे कभी इन्होंने मौलाना फजल रहमान की तस्वीर लगाई हुई है, सिराजुल हक साहब की लगाई हुई है, साद रिजवी साहब की लगाई है, उनको पता भी नहीं होता कि उनके नाम पे इन्होंने पोस्टें बनाई हुई हैं। हम सबसे राब्ते में होते हैं भाई, हमें रियल टाइम पता होता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को पहले ही बता रहा था कोई बंदे में नहीं आएंगे इधर। साद रिजवी साहब की तस्वीर लगाई हुई थी ना, एक बंदा को टीएलपी का नजर आया आपको? 22 करोड़ में से 22 बंदे नहीं इकट्ठे कर सके। किसने निकलना है मेरे भाई? इस तरह नहीं होता। ये कोई बनाना पब्लिक नहीं है, ये ना पुराने जमाने हैं कि आप जत्थे बना के तो नॉन स्टेट एक्टर बन के तो निकल आओ। भाई आप FATF हाफिज़हुल्लाह ताला आए मैं सदके, हाँ, ज़रबे अज़्ब हाफिज़हुल्लाह ताला, रद्दुल फसाद हाफिज़हुल्लाह ताला की बरकत से मौलवियों तुसी गए। हाँ, एक काम उड़ खत्म। अगर पाकिस्तान में रहना है ना, तो तुम लोग इन एक्टिविटीज के साथ नहीं आ रह सकते। हाँ, इधर वो लोग रहेंगे जो हमारे तरीके से इल्मी इख्तिलाफ करते हैं। आपस में तो तुम इल्मी इख्तिलाफ ही करते थे ना, एक दूसरे को मारते तो नहीं थे, सवाए वो कुछ अरसा जो आलाकार बने रहे। और वो भी 2 फिरके थे, वो प्रॉक्सी वार्स थी, सऊदीया और ईरान की यहां आई, अदरवाइज। और अब तो बिल्कुल तुम एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं कर रहे। इस सारे इत्तेहाद उम्मत का क्रेडिट सिर्फ एक बंदे को जाता है, अगरचे मेरे खिलाफ है। और आप अंदाजा करें, अब मैं बताता हूं कि टॉपिक कौन सा होगा। मैं वीडियो एक टॉपिक में बनाता हूं ना, सारे मेरी तस्वीर लगा के उसे रिबटल करते हैं। यानी इनके पास टॉपिक्स भी कोई नहीं है बात करने के लिए इस्लाम पे, क्योंकि इनकी बात कोई नहीं सुनता। टीवी चैनल्स पे मैं नहीं बैठा हुआ, मुझे डिस्कस कर रहे हैं। उनके दूसरे वाले क्लिप देखें, 200-250 बंदों ने देखा हुआ है, और जिसमें मेरा नाम लेके मेरी तस्वीर लगा रहे हैं, मैं मौजूद भी नहीं हूं टीवी चैनल के ऊपर, उसकी व्यूअरशिप हजारों में। मैंने फिर टीवी चैनल से राब्ता किया, मैंने कहा यार मैं तुम लोगों को नोटिस भिजवा सकता हूं कि मैं वहां मौजूद नहीं हूं, क्या काम था कि मुझे डिस्कस किया जाए। नाम लिए बगैर 2-3 चैनल्स ने हरकत की, तो उन्होंने मुझे सॉरी किया कि जी ये ज्यादती। मैंने कहा इनको शौक है ना, तो मुझे बुला लो, मैं लाइव आ जाऊंगा, इनको भी बुला लो, ये मेरे साथ बैठ के बात कर ले। लेकिन जो कुछ तुम ये हरकतें कर रहे हो, मैं उसको वीडियो में जवाब जरूर देता हूं। वो वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी हुई है, वो उस पर रेफरेंसेस लगने, तो वो अनकरीब आस्ता आस्ता अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। वो कहते हैं जीनी साहब हमें पता है इनका लेवल ही नहीं आपके साथ बैठ सके। तो मैंने कहा फिर मुझे ना डिस्कस किया करो, जाओ अपने मौजूआत डिस्कस करो, मेरी तस्वीर क्यों लगाते हो जब इनके अंदर गट्स ही मौजूद नहीं कि ये कोई इल्मी बात कर सके। तो इसलिए किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं मेरे भाई, फोकस रहे अपनी दावत के ऊपर। हाँ, आम लोगों में मेहनत करें, जाहिलों को उनके हाल पे छोड़ दें। अगर नबी इस्लाम ये गम लगा के बैठ जाते कि जब तक बनु हाशिम में से अबू लहब कलमा नहीं पढ़ता
تو میں بنو امیہ کے سامنے اسلام کی دعوت کیسے رکھوں گا؟ تو پھر نبی علیہ السلام دعوت کا کام کیسے کرتے؟ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے دعوت کا کام کرنا ہے. جو بکے ہوئے لوگ ہیں، جو ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے آپ اپنے دماغ میں بات بٹھا لیں. نہ آپ نے کسی کو گھول کے کوئی چیز پلانی ہے. یہ تو نبی کو حکم ہے قرآن میں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور اللہ کسے ہدایت دیتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے. اگرچہ رسول اللہ ہماری ہدایت کے امام ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی، بے شک تم صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو ہدایت دیتے ہو، لیکن ہدایت دعوت کی حد تک ہے. گھول کے نہیں آپ پلا سکتے. نہ نبی علیہ السلام پلا سکتے ہیں، نہ ہم دعوت کا کام کریں گے. کولڈ وار ہے یہ، میرا جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اللہ کے فضل سے ہم فرقوں کے خلاف کولڈ وار ون کر چکے ہیں. ہمیں کسی بھی ہاٹ وار کی ضرورت نہیں ہے. اس بات کو سمجھیں. ہاں، یہ پیسو ریزسٹنس کے ساتھ یہ دعوت کا کام جاری ہے. یہ اسی طریقے سے جاری رہے گا. ہم نے نمازیں انہی کے پیچھے پڑھنی ہیں، چندے انہی کو دینے ہیں، ان کے ہاتھ بھی چومنے ہیں حد رکوع جھکے بغیر. ہاں، ان کو حافظہ اللہ بھی کہنا ہے. مر جائیں گے ان کے جنازے بھی پڑھنے ہیں، دعائیں بھی کرنی ہیں ان کے لیے. ہمارے بھائی ہیں جی. بس اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو توفیق دی تو ہدایت مل جائے گی. اگر نہیں ملتی ہے تو ہم زبردستی تو نہیں دے سکتے. لیکن ان کے مقابلے پہ ہم بھی گالی گلوچ کریں، ہم بھی اس قسم کی غلط ایکٹیویٹیز پرفارم کریں، قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو اور فرقوں کو بدنام کروایا، انجینئر صاحب کو بھی اسی ڈگر پہ چلا کے بدنام کروائیں. لیکن میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں نا، وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. ہاں، میں کبھی بھی اعلی کار نہیں چیزوں کا بنتا اللہ کے فضل سے. ہاں، جب ہماری اسٹیٹ پالیسی تھی نا ان مولویوں کو گود لینا اور ایسٹ بنا کے یوز کرنا، میں اس وقت کسی کے کہنے میں نہیں تھا. آج تو وہ سارے میرے کہنے میں آئے ہوئے ہیں اس حوالے سے کہ ان کی بھی پالیسی وہی ہے جو ہم پہلے ان سے چیخ چیخ کے منوانا چاہتے تھے. انہوں نے دھکے کھا کھا کے، دنیا کی باتیں سن سن کے، اپنے اوپر لگائی گئی سینکشنز کے ڈر کی وجہ سے وہ ساری باتیں لرن کر لی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ایرا دیا ہے جو ہماری اس دعوت حق، جو ختم نبوت کی برکت سے رسول اللہ کی دعوت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک پرفیکٹ اسی پیٹرن کے اوپر چل رہی ہے اللہ کے فضل سے. اس کے لیے حالات و واقعات بھی اللہ نے ہمیں بڑے فیوریبل دیے ہیں. کتنے زبردست فیوریبل حالات و واقعات دیے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا ہو، لوکل میڈیا ہو، ریاستی ادارے ہوں، سب کے سب ایک پیج کے اوپر ہیں کہ کسی کو کوئی جتھا بنانے کی، قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. رہ گی ہماری ویڈیو سے کسی کو تکلیف ہے اور تم لوگ کانٹ چھانٹ کے اس میں سے اس کے منہ میں اپنا لقمہ ڈال کے اپنی اس کی تشریحات کر کے پیش کرتے ہو، تو بھائی آؤ ثابت کرو اس کو. گورنمنٹ کو اس طرح کے معاملات کرے تو میں پھر ان کو بتاؤں گا کہ ان کی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور مفتی حنیف قریشی صاحب نے تو ویڈیو میں بھی یہ بات کی ہے کہ اگر کسی کی بات میں 99 مطلب کفر کے نکلتے ہوں اور ایک مطلب اسلام کی طرف جاتا ہو، اور وہ بندہ بات کرنے والا مسلمان ہو، تو مفتی پر واجب ہے کہ وہ اسلام کا حکم لگائے گا، 99 کفر کی باتیں چھوڑ دے گا. جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے. آپ قاتل ہو، آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ، خود ہی مفتی، خود ہی جناب عمر، خود ہی جج اور خود ہی قاضی. ایسے نہیں ہے. تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار، آگاہ رہو. جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے، اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے. 100 وجوہات کفر ہو کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہو کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. 100 وجوہات کفر ہو کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ مسلمان ہے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا یہ کام کرنے کا. لیکن بس ساتھ یہ لکھنا بھول گئے سوائے انجینئر صاحب کے.
کہ ان کی 100% باتیں اسلام کے مطابق ہوں، پھر بھی کفر کا حکم لگانا ہے. تو مجھے تو فرق نہیں پڑتا. میں نے آپ کو بتایا جو لوگ ہمیں سمجھاتے تھے نا انجینئر صاحب ذرا ہاتھوں لا رکھو ہیں، سرکار ہاتھ میں نے ان کی گردنوں پہ رکھا ہوا نا علمی، اسی لیے آپ دیکھیں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور اس دعوت کے آگے باندھ نہیں باندھ سک رہی ہے. اگر میں ڈیفینسو موڈ میں ہوتا تو دیکھتے ہی آپ کو کچا کھا جاتے. یہ دبکے اس وجہ سے ہیں، ان کو زبان ہی یہی سمجھ آتی ہے. سعد رضوی نے میرے بارے میں بکواس کی نا کہ اس نے حضرت ابوبکر کی گستاخی کی ہے، تو پھر میں نے کیسا اس کو اوپر سے لے کے نیچے تک دلائل کے ساتھ جس طرح زہر کیا ہے، بولا دوبارہ سامنے نہیں بولا، لیکن لیدگی میں مجھے اس نے پیغام بھجوایا کہ جی علی بھائی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. میں نے کہا کیوں؟ وہ جی میں نے تو علی بھائی کو کہا ہی نہیں تھا. اندازہ کرو، وہ تو انہوں نے علی بھائی کی تصویر جوڑ کے اور ساتھ یہ سارا کچھ کر دیا. میں نے تو ویسے جنرل بات کی تھی. آپ مجھے بتائیں اس کے جملے وہ جنرل تھے؟ اور دوسرا اس کا سوشل میڈیا اور اس کے یہ سارے تھم نیلز میں چلاتا ہوں، اور نیچے ٹائٹل میں بھی میرا نام لکھا ہوا ہے انجینئر الدی مرزا کو جواب. میں نے کہا پھر بھی میں تیار ہوں کہ تم نے مجھے نہیں کہا ہوگا، لیکن آگے ویڈیو میں بات کرو. یہ ٹھیک ہے نا؟ میری ڈیمانڈ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تم یہ کر دو، میں وہ پرانی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا. چلو، اور تم اگر یہ کہہ دو کہ ہمارے بزرگوں نے گستاخانہ عبارتیں جو چھاپی تھیں یہ سب کے سب کافر ہیں تمہارے فتوے کی تحت، کیونکہ تم لوگ تو کہتے ہو ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر، ان کا دفاع کرنے والے بھی کافر. یہ سارے وہ ہیں نا جو جملے انہوں نے ہی ہمیں سکھایا نا، ہم نے تو انہیں سے سیکھے ہوئے ہیں. اور ہمارے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ کہ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو اگلی مہر میں کرین پہ لگاؤں گا انشاءاللہ، اور ٹائم قیامت تک ہے. ہمیں کیا حرج ہے اس معاملے میں؟ بہرحال جی، جس طرح صلح حدیبیہ کے بعد مشرکین عرب نے رسول اللہ کو پاور تسلیم کر لیا تھا، کیا تھا نا، اگرچہ اس کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن مستقبل میں ثابت ہوا کہ وہی شرائط مسلمانوں کے حق میں نکلی. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے اللہ نے اس کو کس طریقے، اسی لیے اللہ نے تو پہلے کہہ دیا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا. اصل فتح صلح حدیبیہ ہے، فتح مکہ تو اس کا بچہ ہے. جو اصل فتح ہے وہ صلح حدیبیہ ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد پھر کافر دوبارہ مدینے پر نہیں چڑھے، پھر مسلمانوں نے ہی فتح مکہ کی ہے. تو وہ شرائط بظاہر ایسی تھی. لہذا ہمیں اگر ریاستی اداروں کے ساتھ بظاہر کسی معاملے میں کمپرومائز کرنا پڑے اپنے مخالفین کے حوالے سے، تو آپ اسے صلح حدیبیہ کی شرائط کے طور پر ایکسپٹ کیا کریں. الٹیمیٹلی اس کا فائدہ ہمیں ہی ہونا ہے. یہ میں باتیں اشارتاً کر رہا ہوں، اس میں آپ نے رنگ خود بھر لینے ہیں. ہاں، وہ باتیں مجھے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کرنے اس لیے ضروری ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا غصہ ٹھنڈا ہو. ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ اسٹوڈنٹس بھی ہم پہ جو ہے نا یہ انہی بزرگوں نے مسلط کیے ہیں نا. ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کریں گے پھر وہ کافروں کو تو نہیں چھوڑیں گے نا. تو اب یہ لوگ اگر اپنے فرقے چھوڑ کے آئے ہیں تو اب وہ کہتے ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ کام آپ نہ کریں، آپ صلح حدیبیہ کو فالو کریں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حکمت کو دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. عمر، اگر رسول اللہ نے یہ ایگری کی ہے نا تو اس میں تم حکمت سمجھو. اگرچہ ہمیں کوئی وحی کی تائید حاصل نہیں ہے، لیکن وحی کی تائید مسلمانوں کی جماعت کو اس حوالے سے حاصل ہے، وہ امرہم شورا بینہم. میں کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے یہاں پہ. ہاں، میرے آپ کو بچے بھی کبھی اکیڈمی میں نظر نہیں آئیں گے، کبھی کبھار کبھی شوقیہ آ جائیں تو میں ان کو ادھر لاتا بھی نہیں ہوں. سیکیورٹی ایشوز بھی ہوتے ہیں، اور ویسے بھی انہوں نے تو خیر باہر ہی سیٹل ہو جانا ہے. میرے بھائی انگلینڈ ہیں دو، وہ تو مجھے بھی زور لگا رہے تھے. میں نے کہا میں نے تو ادھر ہی ہے بیٹھنا ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر میں یہاں سے ہلتا ہوں نا تو پھر لوگوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے، انہیں موقع مل جائے گا. تو سرکار میں نے بتایا کہ جب تک تمہارے فرقے کا آخری مولوی قبر میں نہیں چلا جاتا اور اس کی قبر پہ میں وکٹری کا نشان بنا کے نہیں بیٹھ جاتا، میں نے نہیں ادھر سے جانا. ہاں، اب میں نے ادھر سے جانا تو سیدھا رسول اللہ کے قدموں میں ہی جانا ہے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ تعالی. یہ تم لوگ چھوڑ دو. تو
اس طرح کے بعض اوقات ہمیں کوئی کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں, وہ آپ سمجھیں کہ ہم ایک لانگ ٹرم معاملات کے لیے اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی اس قسم کی خانہ جنگی میں پڑنے کی. دعوت کا کام کریں. جب کولڈ وار آپ ون کر رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے خام خواہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنا کہ جس کی وجہ سے کوئی معاملات بگڑے. ٹھیک ہے, اس لیے میں بار بار اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ میری طرف سے کسی کو گالی نکالنے کی, کسی ریاستی ادارے کو برا کہنے کی, کسی انڈیویجول کی غلط حرکت کے اوپر گالی گلوچ کرنے کی, یا اس کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے. نہ میں کسی کو آن کروں گا اس حوالے سے, کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہے نا. مجھے بتائیں, یہ دعوت کا کام میرا ہزاروں لوگوں کو یہاں اتوار والے دن بیٹھ کے ملنا پچھلے ایٹ لیسٹ 12-14 سال سے, یہ کام اسی طریقے سے کنٹینیو رہے تو یہ سارے معاملات مزید پھیلیں گے. اور اگر ہم اس طرح کے کاموں میں پڑے اور پھر قانوناً کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہو تو ہمارے مخالفین کے پاس تو لوز کرنے کے لیے اب کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی بدکار عورت کپڑے اتار کے تو روڈ پہ آ جائے تو اب اس کے ساتھ کیا آپ اور کریں گے؟ ہم تو عزت دار لوگ ہیں نا, ہمیں تو یہ کام نہیں کرنے. ہمیں لوز کرنے کے لیے بہت کچھ ہے دعوت حق کے حوالے سے. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں, ان کے پلے. یہ تو ہمیں انہی معاملات میں الجھانا چاہتے ہیں اور ہم نہیں الجھیں گے. کیوں کہ جہاں سے بنو امیہ اور تمہارے ماموں کی عقل ختم ہوتی ہے نا, وہاں سے انجینئر صاحب کی عقل سٹارٹ ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی. پہلے تم لوگوں نے اہل بیت کے ماننے والوں کو رلایا, اب قیامت تک بنو امیہ کے خدمت گزاروں کی چیخیں انشاءاللہ تعالی بلند ہوں گی اور ہم اسے اور ہماری آنے والی نسلیں اسے انجوائے کریں گی. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.